حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حبیب صاحب، سلمان غنی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بیان؟ کیونکہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، تحریک انصاف پہلے دن سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں انتخابات کرائے جائیں، لیکن نون لیگ اور حکومت کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ ٹرم پوری کی جائے گی۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان نے پریشر اس سسٹم پہ ڈالا تھا اور پھر جس طرح اپنا انہوں نے ایک متعین مطالبہ رکھا تھا کہ انتخابات جلد از جلد ہونے چاہیے، تو اب وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سسٹم یہ دباؤ نہیں سنبھال پا رہا اور سسٹم اس دباؤ کے سامنے بچ کر رہا ہے یا نیل کر رہا ہے، اس کو آپ جو کچھ بھی کہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون یہ چیلنج قبول کرے گی کہ اس وقت تازہ الیکشن میں چلے جائے؟ اور وہ وقت کیا ہوگا؟ کیا وہ وقت ستمبر اکتوبر کا ہوگا یا وہ اپنی شرائط کے مطابق نومبر کے بعد کا ہوگا؟ ابھی یہ بات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ امکانات تو ظاہر کر رہے ہیں لیکن اپنی جماعت کا فیصلہ نہیں بتا رہے، اور جماعت کا جو فیصلہ ہے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کا فیصلہ، وہ ظاہر ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی نہیں کر سکتے، وہ تو نواز شریف صاحب کریں گے اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ تو جب نواز شریف صاحب یہ اعلان کریں گے تو اس وقت اس بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ فلاں وقت الیکشن ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کوشش ہے فی الحال، اس کو ہمیں بہت یعنی اس کو ایک پولیٹیکل موو کے طور پہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسے موقع پہ جب عمران خان کا ہر آنے والا جلسہ پچھلے جلسے سے بڑا ہوتا ہے، تو دراصل یہ اس دباؤ کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے جو دباؤ پیدا کیا تھا اس کو تھوڑا ڈیفلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک اکانومی کا معاملہ ہے، تو اکانومی میں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، وہ خود کو جسے کہہ سکتے ہیں آپ ماہر نہیں ثابت کر سکی۔ وہ جس نالائکی اور نااہلی کا جو الزام وہ عمران خان پر لگاتے تھے، اور بعد میں جب انہوں نے خود حکومت سنبھالی تو وہی دلیل جو ہے وہ عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ منسلک ہو گئی، اور پاکستان کی اکانومی پہ ان کا کوئی کنٹرول نظر نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا ایسے موقع پہ ایک نیچرل راستہ تو یہ ہے کہ وہ حکومت آئے جو مضبوط ہو اور مضبوط فیصلے کر سکے۔ تو اب لیکن یہ ساری اس صورتحال میں کیا اس ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم تو اکانومی نہیں چلا سکے، کیا پی ایم ایل این اس وقت الیکشن میں جائے گی؟ اس کے لیے کافی ڈیلیبریشن ود ان پی ایم ایل این ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان ڈیلیبریشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کب نکلتا ہے۔ اچھا حبیب صاحب، حکومت میں آنے کا مقصد، چونکہ یہ بتاتے تھے مسلم لیگ نون والے، اپوزیشن والے جو اب حکومت میں ہیں، کہ اکانومی کا ستیہ ناش ہے، ہم آ کے ڈیلیور کریں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں دو مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد یہی اعلان کرنا تھا کہ انتخابات جلدی ہو جائیں گے، تو پھر اس ساری صورتحال میں جو ملک کے ساتھ ہوا، اس میں فائدہ کس کو ہوا، نقصان کس کو ہوا؟ دیکھیے، یہ سوال تو پہلے دن سے اٹھایا جا رہا تھا جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی، تو اسی وقت ہم جیسے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ آخر اس تحریک عدم اعتماد کو، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو حکومت میں تبدیلی کے فوائد کیا ہیں، ہمیں کوئی وہ بھی تو بتا دے۔ لیکن اس وقت تو ہمیں کوئی یہ فوائد نہیں بتا سکا، اور آج جب خود یہ حکومت میں آ چکے ہیں تو انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور سیاسی غلطی کا خمیازہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ دیں کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے یہ کر دیا۔ آپ کو خمیازہ سیاسی طور پر بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ کتنا ٹیکس کرتی ہے پی ایم ایل این کو۔ ٹھیک ہے۔